اس کی پہچان. اب جو مشکل ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ ہے. اب بعض اوقات اس رشتے سے بندہ خود بھی بے خبر ہوتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہے وہ خود بھی اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. پر یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے احسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا, کہاں رکھا ہوا ہے. اب ایک بات آپ لوگوں کے لیے غیر کا مطلب آئے گا کہ ایک اولی کی بات کروں. چلو آپ اس بات کو بابا اسٹریس نہ کرنا, اس پیغمبر کی بات میں نبوت یا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی مقام نبوت سے کتنی الگ ہوتی ہے یہ بتا دیں. کیا الگ ہوتی ہے؟ کیا الگ نہیں ہوتی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس زندگی کا جو شامل نبوت یا منصب نبوت میں شامل کرنا اور نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کس طرح شرعی طور پر جواز رکھتے ہو؟ حالانکہ وہ اہم زندگی ہے. جو ذات کریم مبارک ہے, جس راستے سے گزرے وہ راستہ مقدس ہو جاتا ہے. یہی ہے نا, جس دل سے ان کی یاد گزرے وہ ذات مقدس ہو جاتی ہے. جن ماں باپ سے وہ نور گزرے وہ اس کے بارے میں دینی طور پر آپ کا غور کرنا کس مقام پر ہے, اسلام میں ہے یا اسلام میں نہیں ہے. آپ اور یہ باتیں جو ہے ماڈرن معیار کے ساتھ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوگی. باہر آپ جن باتوں کو غور کرنے سے جہاں سمجھنا ہے وہاں خاموشی آپ کے لیے ایک مقام ہے. آپ باتیں میں رہنے, اس لیے اللہ کا بندہ اور زمین پر چلتا ہے, اطراع کے نہیں چلتا ہے. اب بات کرتا ہے تو علیم مطابق سے بات کرتا ہے. اللہ کا بندہ جو ہے اور وہ بندہ ہے زمانہ نہیں ہوتا, یا بندہ ہے خدا بند, یا بندہ ہے زمانہ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے جو ہے وہ یزحقو قلیلا و یبکو کثیرا, ہنستے کام ہے روتے رہتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی پر روتے ہی رہے اور ہنسے نہ تو اللہ کا بندہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کا بندہ بہر حال یہ راز ہے اور انسان اور اللہ کے مابین اللہ نے اس کو اپنا بندہ قبول فرما لیا. ہم چونکہ سوال کرنے والا کا سوال ہے کہ میں کیسے پہچانا, اور تو تجھے پہچاننے کی ضرورت ہی کو نہیں. تمہارا وہ منصب نہیں ہے, تم کیوں پہچانتے ہو؟ چلے میں ضرور پہچاننا چاہتا ہوں. میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں. اس سفر پر نکلنا چاہتے ہو تو پہلے یہ سوچو کہ وہ پہچانے گا, جنس کو پہچانے گی, ذات کو پہچانے گی, شعبہ کو پہچانے گا, جو کو پہچانے گا, درویش کو پہچانے گا. اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا. اللہ کے بندے کی پہچان جو ہے اور کوئی ذہنوں میں نہیں آ سکتی ہے جو اللہ کے بندے خود نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل اللہ پر شریعت کی طرف سے قدمیں لگائی گئی کہ یہ کیسا بابا ہے, یہ ڈھول ڈمکا کو جاتا رہتا ہے, اور یہاں پر دیکھو اتنے شور بجاتے رہتے ہیں یہ لوگ. غازی جو مفتی اس علاقے کا تھا اس نے بہت سال کے بارے میں بڑے الفاظ کہے کہ یہ کیسا بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑے اعتراض والی بات ہوئی کہ اندازہ لگا لو بجتی طرح اس دنیا میں کھول دیا. اللہ کا بندہ کی بات جو ہے نا, اس کو آج بھی تسلیم کرنے والے جو ہے نا وہ تسلیم اس بات کو کرتے. اللہ کے بندے جو ہے پیغمبروں کی زندگی سے چراغ اور باز لیا کرتے ہیں, اور اعتراض کرنے والے جو ہے نا پیغمبر کی ذات پر بھی اعتراض کرتے رہتے. فالو کرنے والے جو ہے نا وہ شریعت کے آداب سے ویسے بھی اعتراض ہوتے رہتے ہیں. آپ اللہ کے بندے جتنے آپ کے سامنے نام رہے ہیں, ویل نون, یہ جانے ہوئے, آپ ان کو کسی زندگی کی کسی شبہ میں کہیں نہ کہیں کوئی اعتراض نکل آئے گا کسی آدمی کے لیے کہ دیکھو جی وہ کیا تھا. زندگی ٹائٹ کرتی ہے تو وہ وہاں سے نکلنے کی تمنا کرتا ہے. اسے اللہ کا براہ راست ایڈریس نہیں پتا ہوتا. جب تک کوئی یہاں ہے اس شہر میں کوئی اللہ کے نام والا بندہ کہتے جو وہاں بیٹھے ہوا اللہ والا ہے, کرے چلو اس وقت. وجہ کیا تھی آنے کی؟ زندگی ٹائٹ کر رہی تھی, زندگی اس کو مار رہی تھی, زندگی پریشان کر رہی تھی. تو پریشانی میں آل سے گھبرا کر دامن سے وابستہ ہونے چلے گئے. حالانکہ یہ مقصد بنیاد نہیں تھا, کبھی کہ پریشانی سے نجات مقصد تھا.
چونکہ ہمارے اتنے وسائل، ذہنی وسائل، قلبی وسائل، ماحولیاتی وسائل، معاشرتی وسائل اور اپنے نصیب کے وسائل سے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ہم دنیاوی پریشانیوں کو بھی کسی دین کی طرف آگے علاج کرتے ہیں. چلو پیپر دیا، امتحان دیا، اب ریزلٹ ہونے والا ہے، بس آج چلے گئے، آپ ہی میں نہیں کیا ہوں. اب بات چلے رہے، لیکن اب بزرگوں کے پاس آپ کیا ہے، بزرگ سمجھ کے کیا ہے، کیا کی دنیا آپ پھر اس نے کام کر دیا اللہ والا ہے. ہے آپ کے اللہ کے والوں کی تلاش کی، آپ دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا کے اس کے بعد گئے، وہ آپ کو مسائل حل ہو گئی، جتنا ہو گئی، یہ اللہ چاہیے ہے باپ کی بات. دوسرا اور پیدا ہو جائے، بیٹھے بیٹھے دنیا کی پریشانی کو نہیں ہے، آسودگی ہے، حالات اچھے ہیں، بہت بڑی زندگی ہے، سماج میں عزت ہے، تھوڑا پیسہ بھی ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، یہ تینوں کام ہوتا ہے کافی ہے. جب مقصد یہ ہے کہ صحت انسان کی ٹھیک ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، سماج میں جو اسلام کرنے والے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اسی آسودگی ہے اس کے پاس، اور تمہارے کے لیے خرچے اخراجات ہوتے پھر پریشانی ہوتی ہے. ایسا انسان اگر اس کے اندر کوئی طلب پیدا ہو جائے خدا کی، تو وہ تلاش کرتا. آپ آتے لوگ ان کے اندر تلاش کر رہے ہیں نا، یہ تو ایک گھبرایا ہوا اور ایک ازخودہ رفتہ ہو گیا. آپ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے نوازا، اللہ کی محبت جو ہے یہ ذاتی منصب نہیں ہے، اللہ کی محبت فائنل نہیں ہے. ایک آدمی ساری عمر عبادت کرتا رہے تو اہم ممکن ہے کہ اس کو اللہ کی محبت نہ پیدا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. تمہیں وہ بات کہہ رہا ہو کہ جس نے صرف کیا کہ سن کے چمکا دینا، اب اس کو بات چلانا راز ہے. شریعت کی نماز اور ہے اور خدا کی نماز اور ہے. اس لیے یہ بات آپ دل میں رکھ لو کہ ہم شریعت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کام کی نماز پڑھتے ہیں، فارمولے کی نماز پڑھتے ہیں، اور ایک قانون کی نماز پڑھتے ہیں. ایک اللہ کی نماز ہے کہ وہ اللہ والا پڑھتا ہے. مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والوں نے پیغمبروں کو بندے پہ عمل کیا، یہ طرح کیا. اور یہ کوئی آدمی بتا دیتا ہے کہ پیغمبر اور نواسہ پیغمبر میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق تو نہیں ہے نا. فرق اب اگر عقیدت نہ ہو تو فارمولہ جو ہے یہ آپ کو کسی مقام پر پہنچائے گا نہیں. اگر عقیدت ہو تو اسے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ امام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں، اور یہ جو امام ہے حضور پاک کی کندھے پہ سواری کرتے رہے، یہ آپ کو بہت عزیز تھے. اتنی بات جاننا یہ کافی ہے. آپ کے شریعت کا کوئی اور قانون استعمال نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی نماز اور ہے اور شریعت والوں کی نماز اور ہے. یہ عین ممکن ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا دوسرا طبقہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی تلاش کرتا ہے، ان میں ہدوار رفتگی بدل جاتی ہے کہ کسی در سیدھے میں گویت کے استعمال کو کہہ رہا ہے کہ چل نکل چل، کوئی نکلنے کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھو، پہلا شخص جو حالات زمانہ سے گھبرا کر تلاش عباد الرحمان میں نکلا، اس کے لیے نشانی یہ ہے کہ ایسے مقام جہاں اس کو اس کے مسائل سے نجات مل جائے، مسئلہ ہی وہاں گر جائے کہ مسئلہ کیا تھا اس نے کیا سے کیا بنا دیا. یعنی کہ آرزو کو پورا کرنا ہوتی ہے، آرزو سے ہی نجات مل گئی. جو سوال مجسم سوال بن گیا تھا وہ بے دیادے آرزو ہو کر واپس سے رکھ دیا گیا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا جو صاحبان آرزو کو بے نیازے آرزو کر دے. ایک اس کی تو یہ نشانی ہے. مطلب زمانے کی پریشانیوں سے ایسے نکال دے جیسے پورا اور سمندر سے مچھلی کو آزاد کرا دیا، آزاد کر دیا. ایک طریقہ. دوسرا جو طالب ہے اس کے اس کی جو ہے اور وہاں پر پڑھو تو وہ اس کے ہی پہچان ہے. عاشق کے لیے جس کے دل میں درد ہو وہ پہچانتا ہے کہ کہاں پر اہل دل ہوتے ہیں، اور جو اہل دل نہ ہو اس کو کسی اہل دل کی پہچان ہونا ناممکن ہے. اس لیے جو طالب ہے، شوق کا طالب ہے، وہ آتا ہے تو اہل اللہ ہی ہے نا. تو میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ والوں کی تلاش جو ہے
یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ تو پھر دوبارہ تو ساری بات کیونکہ یہ سال ہو گیا پہلے. آپ پریشان حال ہو کے نکلے کسی آدمی کے بعد جس کا گمان تھا کہ اللہ والا ہوگا, مجھے میری مصیبت سے نجات دلائے گا, وہ ہاں یا تو مصیبت کا خیال گم ہو گیا یا مصیبت ہی گم ہو گئی. وہ سمجھو کہ اہل اللہ کا مقام ہے. واقعہ ہو گیا, یا مصیبت کا احساس گم ہو گیا یا مصیبت گم ہو گئی یا تم ہی گم ہو گئے. ایک ہی بات ہوگی نا, یہ اہل اللہ کا مقام. طالب کی طلب جہاں پر آسودہ حال ہو جائے وہاں اہل اللہ کا مقام ہے. طالب کی طلب جہاں پر آسودہ میں آ جائے, طلب کو ٹھکانہ مل گیا. کہ بڑی تلاش کی تھی ہمیں منتظر یا آرزو کی تلاش کرتے کرتے ملا نہیں. اللہ کی آرزو میں چلنے والے کو ملا انسان ہی, پر اس انسان میں نے دیکھا آج ہے, محسوس یہ کیا کہ میں نے کل نہیں تجھے دیکھا ہوا ہے. بات ہے میں زندگی میں اسے پہلی بار ملا تو یہ محسوس ہوا کہ میں جانتا تو اسے پہلی بار سے پہلے. تو جب پہلی بار ملتے آنکھیں سمجھتے میں پہلی بار سے پہلے بھی آپ کو جانتا ہوں, پہلی بار سے پہلے تو کل نہ ہوتا. تو وہ ابھی یہ ہے پرانے رشتے پیدائش سے قبل کے رشتے. اہل اللہ کو اہل اللہ ہی ملایا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ اسی روٹین کو مٹیریل میں سے ایکسپشن نکالتا ہے. بات آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے روٹین میں سے ایکسپشن نکالتا ہے. اور اسی واقعہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پرائے سے تکلیف آپ کے لیے ہے, ان کی تکلیف کرنی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی امام غزالی نہیں تھا جو خود کی تکلیف کرتے. امام غزالی آج خود امام غزالی ہے. دادا کے آستانے پر جانا عین روحانی فروغ کا ذریعہ ہے. دادا صاحب کسی آستانے پر نہیں آئے تھے. اب اسی جو نظام ہے کہ آج وہ ان کی آستانہ جو ہے ہمارے لیے عقیدتوں کا بہت بڑا مرکز ہو سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے جب تشریف لائے تو کسی مزار پر نہیں آئے. آج ان کو مزار جو ہے نا ہمارے لیے خدا جانے کیا سے کیا ہے ہونا چاہیے. ہمارے جلد ہے. اور پڑھائی کی بات یہ ہے کہ جلوس ہو, میں یہ جلوس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, جلوس ہو غلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جلوس کا خطاب دادا صاحب پر ہوتا ہے تو بات خطاب کرنے والی. کسی فقیر کی کوئی کرامت جو ہے اس کی ذاتی نہیں ہوتی ہے, یہ بھی عطا ہے سرکار کا. تو وہ کرامت فقیر کی وہ بھی حضور باپ کے ارجنڈا موسم میں سے موجود جاری ہے. یہ لوگ کہتے ہیں. بعد میں بتا رہا تھا کوئی پہچان کا ذریعہ بڑا مشکل ہے. اگر درد ہو تو جہاں درد کو آسودگی ملے وہ آگ علاج ہے. کوئی چیز اندر لگی ہونی چاہیے, آگ, کوئی آپ کے اندر پریشانی ہونی چاہیے, تو اندر آپ کے میٹر ہونا چاہیے. مطلب ایک آدمی ہے کہتے میں نے ضرور اللہ کی تلاش کرنی ہے, چلا گھر سے. وہ بزرگوں نے فرمایا کہ میں گھر سے ہم جا رہے تھے 3 آدمی اللہ کی تلاش میں, کوئی بھی اللہ ہی ہے وہ. اور کہ ہم نے راستے میں سوچا آپ نے سونا ہے اس بزرگ کے بارے میں وہ اللہ ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ہم اپنی ازمائشی کر لیں کیا پتہ بدلا ہو جائے. اور میں نے سوچا, وہ مجھے کتاب لکھنے والے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے تو قصیدہ چاہیے اتنا اہتمام الحمد للہ آپ کا قصیدہ اچھا علیہ السلام کا. دوسرے نے کہا کہ میرے تلی درد کرتی تھی, میں نے کہا تو جاب رہوں گا کہ تلی کا درد ٹھیک ہو جائے. تیسرے کا بات یہ ہے کہ ہم بزرگ کے پاس چلے ہیں, ساری پڑھ چلے کو کھانے کا مضمون ہونا چاہیے, البتہ ملنا چاہیے نا. چل رہے تینوں ہی آگے گئے تھے. وہ بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے آستانے پر کرسی میں بیٹھے ہوئے. ہم کیا السلام علیکم, کہا آ گئے ہو, بڑی ادماشی کرتے ہو, آپ اس طرح کرو, مجھے کہا کتاب والے کو کہ یہ دیواروں پر پڑھ جو کوئی لکھا ہوتا ہے آپ سیدھا حضرت امام دادا لکھو, یہ تو لکھ لے اپنی باتوں میں ڈائری پہ نوٹ کر لے. دوسرے کہا تلی کا معراج کر دیں. تیسرے سے کہا بازار کی چیز ہے, بازار میں جا کے آپ میرے پاس ادھر آ گیا. بازار میں جا کے کھاؤ نہیں, ادھر کہاں سے آ گیا. میرا کیسے مقصد ہے کہ اہل اللہ کی پہچان سے, اہل اللہ کی پہچان میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اہل اللہ کے پاس گیا, وقت آ نماز لا, اس اہل اللہ نے جو لوکل تھا جس کے پاس مہمان جا رہا ہے دوسرا اہل اللہ,
اس نے جماعت کرائی اور جماعت میں الفاظ میں قرآن پاک کی تلاوت میں تلفظ میں فرق آ گیا کہ تلفظ اس کا وہ پوری طرح نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے. اچھا نے کیا کام کیا کہ اپنی نماز ادا کر پڑھ لی اور واپس چل پڑے. وہ چلتے ہیں تو جنگل کا سفر تھا, راستے میں کچھ شیر نہیں دہاڑ کے ان کی طرف بھاگا آ رہا. تو کہتے بارے میں مار کے آدمی سویر سے کہتا ہے تو میں سمجھ نہیں رہی بارے میں مار ہے باغ دب جائے وہ شیر نے نوٹ کے چلا گئی. تو وہ کہتے ہیں کتاب والے کہ میں نے بابا سے کہا اتنا بڑا مقام آپ کا. کہتے اللہ کا بندہ ہو جائے انسان تو یہ ساری چیزیں دعوے ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا تو ہمیں نسخہ بتاؤ. آپ نے فرمایا تو تلفظ ٹھیک کر اور نیت ٹھیک ہونے کی بات ہے, تلفظ کی بات نہیں ہے. تو مدعا یہ ہے کہ ہر اہل اللہ ہر دوسرے اہل اللہ سے جدا ہے اور ہر اہل اللہ دوسرے اہل اللہ کے اطلاعات ملا ہوا ہوتا ہے. یہ اتنی فراہمیت ہے کہ اس کا فارمولہ بنانے کی کوشش نہ کرنا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پھر سائن جو ہے جو تلاش کر رہا ہے وہ اگر گھر سے کوئی آلہ نہیں لے کے چلا کہ میں یہ ویڈیو لگا دوں گا تاکہ معلوم ہو ان کا ویڈیو نہ لگانا, یہ یاد رکھے میری بات. تو جہاں آپ کی نگاہ محمود ایسے ہو جائے کہ اس کے بعد کچھ اور دیکھنے کی آرزو ہی نہ رہے, وہ مقام ہے اس طالب کے لیے جو نگاہ لے کے چلا ہے اہل اللہ کا. دوسرے وہ کیسے گیا تجھے کہا میں تو ذہن لے کے چلا تھا عقل کے ساتھ چلا تھا. میں نے کہا جہاں مجھے پہچان کر لوں گا عقل کے ساتھ میں عقل والا بندہ. چلتے چلتے کہتے ایک ایسی جگہ پر آیا ایک ایسا بندہ ملا جہاں میری عقل حیرت میں گم ہو گئی. اس کے بعد عقل نے سوچنا ہی بند کر دیا, عقل میں سوچی معروف ہو گئی. اس کے بعد ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آیا. تو کہتا وہ اللہ کا بندہ تھا جس نے آپ کے ذہن میں حیرت کے جلوے پیدا کر دیے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دل کو اللہ کی پہچان سے ذریعہ بنا کے نکلو گے تو جہاں آپ کے اندر دل بری کا تصور پیدا ہو جائے وہ مقام اہل اللہ کا ہے. تو اہل اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری صفات کے مطابق تمہارے لیے ایک مرتب کی ہوئی ذات ہوتی ہے جو سے تمہاری آسودگی ہو جائے, تمہاری بہبود ہو جائے. تمہارا اہل اللہ جو ہے وہ دوسرے اہل اللہ سے مختلف ہوگا کیونکہ تیرے لیے ایک اور پریشانی ہے, اس کے لیے ایک اور پریشانی ہے. یہی وجہ ہے ایک زمانے میں 10 اہل اللہ اور مختلف طریقوں کے ساتھ آئے. یہ نقشبندی طریقت والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چشتی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قادری بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اور حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. سارے اپنے اپنے جلوے کا مصروف ہے, سارے حق ہے, سارے پر حق ہے, مختلف نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے مزاج کے لوگ ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے اور اس میں ضروری ہے کیونکہ پرورش اہل اللہ جو ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے. یاد بات ہے کہ عارف جو ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا لیکن ہر عالم جو ہے وہ عارف نہیں ہوگا. لہذا اہل اللہ کے پاس علم ضرور ہے لیکن ہر علم والے کے پاس جانا اہل اللہ کی صدر نہیں ہوتی. اہل اللہ وہ ہے جو تجھ کو تیرے مقام سے آگاہ کر دے, تیرے سامنے تیری غلطیاں اٹھا کے رکھ دے, تیرے سامنے تیری خوبیاں اٹھا کے رکھ دے, تیرے سامنے آئینہ دکھا کے رکھ دے کہ یہ تم ہو. جس نے تجھے آئینہ دکھا دیا وہ اہل اللہ ہے. اس کے مقام کا فکر نہیں کرنا کہ مقام کیا ہے تو کیا نہیں ہے, تجھے تیرے مقام سے آگاہ کر دیا, اس کا مقام کچھ بھی ہو. یہ اہل اللہ. اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کر دی ہے, اللہ کی پہچان تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی, مبارک ہو آپ کو. اچھا اللہ کی پہچان نہیں ہوتی, اللہ کی تسلیم ہوتی ہے. جب تسلیم اتنی واردات بن جائے کہ آپ کو ہر طرف جو ہے وہ جلوہ ہے آپ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے تو سمجھو کہ اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ کی پہچان یہ ہے کہ غیر اللہ نظر آنا بند ہو جائے, کہ جب آپ کی نگاہ میں غیر اللہ نظر آنا بند ہو جائے. وحدت کے ہے یہ جلوے نقش و نگار کثرت, یعنی کثرت میں آپ کو وحدت نظر آنی شروع ہو جائے کہ ہر ایک جلوہ ذات ہو جائے. یار کو ہم نے جام بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. آپ ہی اس کے دل میں کہیں قرآن بندہ کہیں کر رہا ہے, روحت ہے, میلہ ہے اس دنیا کے اندر, اس کے غلط دیتے جا. یہ اللہ کی پہچان ہے, یہ اللہ کی باتوں میں پہچان بتا رہا ہے. اللہ کی باتوں میں واضح ادب کے ساتھ. اچھا بات صحیح ہے, اللہ کی باتوں میں واضح
تضادات کے باوجود تضاد نظر نہ آئے اللہ کی پہچان. اس کی بات میں پیراڈاکس ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں تم اپنی خواہی کرو، جب میں تمہیں زندگی دینے والا ہوں اور مار بھی دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اب کے جو بیانات ہیں اس کے وسیع قسم کے بیانات ہیں، وسیع کارخانہ ہے. کون سے تمہارا بات کیا اتار دے وہی گرفت سکو گے اور زیادہ نہیں کر سکو گے، لیکن جب میں چاہوں گا اللہ تو سلطان اس کے تا ہے. یعنی کہ اس نے بندہ بنایا. ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی بات بن رہی، ذات کی بات کر رہا ہوں کہ بندہ آپ نے بنایا، اس آپ نے پیدا کیے، دنیا آپ نے نہیں بنائی، ساری آپ نے بنائی جائے، اور آپ نے سے دیکھو کہ نہیں مانتے تھے میرا کیا قصور ہے، منوا دو. بھئی یہ ہے اقتضاد. جو یہ ایمان میں آتا اور باتوں بالکل ٹھیک ہے. آپ ان دونوں باتوں میں اگر ایمان آپ پتا فرماتے ہو تو کفر کو عطا فرماتا ہے، بظاہر تو زیادہ ہے. یہ جب آپ نے کھو گئے ہر غریب ہو گئے تو بولے ٹھیک فرما رہا ہے، یہ اس کا کام ہے. مقصد یہ ہے کہ ایسی بات کہ پیغمبروں کو تقرب کا مقام عطا فرمایا اور بہت ہی محبت عطا فرمائی، اور دلیپ پڑتا جا رہا اللہ تعالیٰ اپنے رشتوں کے ہمراہ، اور پیغمبر وسلم پر ابتلا میں سے گزارا، وادی سے گزار دیا، تکلیف کی وادی سے. درود میں کمی نہیں آئی اور تکلیف بھی جاری ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اور آپ قریب ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی بات ہے، یہ درود ہی تو ہے جو تکلیف ہے. آپ کو یہ سمجھ جائے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب نہیں تکلیف نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ سمجھتے ہو کہ تکلیف سے نجات ہے تو تکلیف اس کے بندوں کی ہے. اب کیا آپ نے کہا کیا ابھی آپ بتا پڑا وبشر الصابرین، اپنے بندے ہیں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم تو اسی کی طرف سے آئے ہیں اور صابرین کے ساتھ کہتا ہے میں مع الصابرین خودین. اللہ ساتھ اتنا ساتھ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلنے دیتا. میں تکلیف بڑی ہے جیسے کہ اس کا خدا ہی نہیں ہے، خدا پاک ہے. آپ جو اللہ اہم ساتھ ہے اور کس سے پوچھی کہ یہ جیسے اللہ ہے ہی نہیں ہے تو بلا ہے اہم اللہ والوں کی ہے. آپ جو پتہ نہیں چلتا کہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو دنیا کی نگاہ سے اس کو ایسے چھپایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پٹی کرنے لگ جاتے ہیں وہ بڑا فوز ہے اس کا کوئی ہوتا اللہ تعالیٰ آپ مالک ہے. مقصد کے قرض و تسلیم کے آپ مالک ہیں اور اس کا اہم یاد رکھیے آپ کیسا پانی کے پانی کیا اور پیاز کیا اور امام کیا. اب ایسا ہو سکتا ہے مالک کا مقام کیا ہے. اور یہ جو راز ہے تضادات کا راز جب یہ سمجھ آ جائے تو سمجھو یہ اللہ کا ہوگا. جو اللہ آپ ایک بات نے پڑھ دیا تھا آ گیا. ایک تو یہ یزید اور امام علی مقام کے درمیان کوئی جھگڑے کی بات ہے، تاریخ میں کوئی لکھا ہوگا کربلا کا واقعہ. یہ ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے مابین بات ہو رہی ہے اور امام علی مقام اور اللہ کے درمیان ایک بات ہو رہی ہے. اب اللہ درجات میں اضافہ کر رہا ہے. درجات میں اضافہ ہونا خوشی کی بات ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں تو قیامت کی درجات رہنے والے ہیں. اب جب تا قیامت اور جس شخص پر تا قیامت درود و سلام بھجوانا ہے اور اس کو ایسے چھپا کے گزارا جیسے باقی تنبیہ سے گزار رہا ہے، اللہ کی تنبیہ نہیں ہے، یہ مقام ہے. تو یہ اللہ کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے اس کی بظاہر متضاد باتوں کے اندر تضاد گزرنا ہے. ہر رنگ کے اندر جو ہے نا وہ یوں کی رنگ نظر ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر رنگ میں رنگ کا دیکھنا ہی اللہ کی پہچان ہے. میرا رنگ پہچان تو اللہ والے اور اللہ کے مابین رشتہ ایسا کہا جاتا ہے تکلیف میں زیادہ مستحکم ہوتا ہے. وہ شخص اللہ والا بھی ہو سکتا جو تکلیف میں گلا کرے.